مکی دور میں اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے تہجد کی نماز کو ضروری قرار دیا گیا، وضاحت فرمائی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی جو میں نے شاید بعض مواقع پر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جب کہ کوئی اور نماز ابھی فرض نہیں تھی قطعاً، اس پر صرف ایک ہی نماز تھی اور وہ قیام اللیل، لیکن وہ بھی فرض کے درجے میں نہیں تھی۔ اس کے بارے میں بھی جو آیا ہے وہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، جو آپ کے ساتھ ہے ان میں سے بھی ایک گروہ۔ فرض نماز کے لیے یہ انداز نہیں ہو سکتا، فرض نماز تو پھر ہر ایک کے لیے پڑھنی لازم تھی۔ تو یہ تو اصل میں ابتدائی جو ایک حکم تھا، اور اس کے بارے میں پھر روایات جو ملتی ہیں کہ جو اس رکوع اس سورت کی جو آخری آیت ہے جس پر پورا رکوع مشتمل ہے ایک ہی آیت پر، اس میں جو دو پھر آئی ہیں ترمیمیں یا اس کے اندر جو نرمیت کی گئی ہے، تو اس میں سے بعض جگہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 مہینے بعد ہو گیا، 10 مہینے بعد ہو گیا، 11 مہینے بعد ہو گیا، 16 مہینے بعد ہو گیا، بعض میں آتا 10 سال بعد ہوا، 11 سال بعد ہوا۔ تو اس کے ضمن میں بہت پریشان رہا بہت عرصے تک کہ اتنی اہم بات ہے، اس کے ضمن میں یہ اتنی مختلف روایات، کہاں مہینے کہاں سال۔ لیکن پھر یہ کہ عقدہ کھل گیا۔ امام سیوطی کی جو بہت مشہور کتاب ہے اس میں یہ بات کھل گئی کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہ آیت ایک نہیں دو ہیں۔ پہلی جو تنسیخ آئی ہے یا ترمیم آئی ہے یا جو اس میں نرمی کی گئی ہے، یہ تو 10 مہینے 11 مہینے یا 12 مہینے کے بعد ہو گئی۔ دوسرا حصہ جو ہے یہ یا تو ہجرت سے متصل قبل اور یا ہجرت کے بعد۔ پہلا تو یہ تھا علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، پہلا حصہ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا تھا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت تو لازماً یا تو متصلاً آ سکتی، اس میں قتال کا ذکر ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یا تو ہجرت سے متصلاً قبل آ سکتی ہے، اور یا پھر جیسے کہ وہ آیت جو ہے کہ جو سورہ حج میں آئی ہے کہ یقاتلون اذن للذین یقاتلون یا یقاتلون، یہ دونوں اس کی قرأتیں ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اور اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ اسی طرح کا یہ حصہ جو ہے اس آیت کا آخری، یہ بھی یا تو ہجرت سے متصل قبل اور یا ہجرت کے بعد، جبکہ فرض نماز آ چکی، اقامت الصلاۃ ہوئی ہے 11ویں سال میں، جبکہ معراج ہوئی ہے اس کے بعد سے اقامت الصلاۃ کا لفظ شروع ہوا ہے قرآن مجید میں، نماز کا قائم کرنا۔ اس سے پہلے کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں تسبیح کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل کا ذکر ہے، بکرتم و اصیلا ہے، کہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ہے۔ تو مختلف جو ہے اوقات کے حوالے سے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها کہیں اس طریقے سے ہے۔ تو یہ جو شکل آئی ہے اقامت الصلاۃ کی، وہ تو در حقیقت ہے معراج کے واقعے کے بعد، اور اس کو گویا کہ بدل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اب ہمارے لیے چونکہ شریعت، ہم تو اس ترتیب سے نہیں چل سکتے، ہمارے لیے شریعت کے اعتبار سے فرض نماز تو پڑھنی لازم ہے ہر صورت میں، تو اس لیے اس میں جتنا بھی انسان مزید اضافہ کر سکے اقامت دین کی جد و جہد کو کرتے ہوئے، وہ نور علی نور ہے، لیکن وہ تقرب بالنوافل جو اقامت دین کی جد و جہد سے دستکش رہتے ہوئے کیا جائے وہ زیرو ہے، وہ چاہے پوری رات کا تہجد ہو، لیکن اقامت دین کی جد و جہد کرتے ہوئے آپ مزید نوافل کا اہتمام کریں، آپ رات کو کھڑے رہیں، آپ کچھ اور کریں، تو یہ نور علی نور ہے۔ بس یہ ہے جس کو کہ فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ البتہ وہ جو تصور ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ سارے وہ سلوک کے مراحل بھی طے ہو گئے ہیں اور کوئی شخص جو ہے وہ مرشد بھی بن گیا ہے، دوسروں کے لیے مسند ارشاد کے اوپر بھی بیٹھ گیا ہے، لیکن اس اقامت دین کی جد و جہد کا کوئی آس پاس بھی کوئی گزر ہی نہیں۔ گزر ان کا ہوا کب؟ عالم اللہ اکبر میں، تو اس اللہ اکبر کے عالم میں گزر ہی نہیں ہوا۔ وہاں جو یہ تقرب بالنوافل ہے اصل میں ساری نفی اس کی ہے، لیکن اس فرض کو ادا کرتے ہوئے التزام جماعت اور اس کے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے
جتنا وقت مزید مل جائے، جتنی بھی مہلت ہو، بلکہ اس وقت تو یہ ہوگا جب کٹھن مرحلے آئیں گے آپ خود بخود سجدے میں گریں گے. اس وقت صحیح معنی میں جو ہے جب ایک آپ کٹھن منزل سے گزر رہے ہوں گے تب صحیح رقت طاری ہوگی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ منہ رونے والا منہ بنا لو، بلکہ وہ تو رونا خود آئے گا کہ اللہ میں کیا کروں، میں کس مقبضے میں پھنس گیا ہوں، پروردگار تو ہی مجھے اس سے نکالنے والا ہے. پھر جو اصل دعا ہوتی ہے کہ جب انسان اس جد و جہد کے اندر ہو اور اس کے کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو، تو بہرحال اس کی نفی نہیں ہے کہ آدمی اس کے ساتھ جتنی بھی کرے وہ ٹھیک ہے. یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا ہے. میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے. تقابل کیجئے ذرا. ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اب ان کا تقابل کیجیے. سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. سورۃ التین میں اول تو صرف 2 شرطیں بیان ہوئی، 2 بیان نہیں ہوئی. کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا. یہاں 4 ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف. نمبر 2 یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے. مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور سورۃ العصر. سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، 2 شرطیں ہیں. اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے. یہ 2 الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، باز آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی. کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے. قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے ہیں، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ ہے. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار، تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، اسے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں. لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں. اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کریں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہے نجات کے، ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا، ٹھیک۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے، منیمم ریکوائرمنٹس۔ میں نے ایک مرتبہ ایچسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلباء کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ 3rd ڈویژن میں کامیابی کا بیان ہے، اس سے کم تر پر فیلیور ہے۔ اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرنی ہیں۔ اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے، کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار۔ یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدل ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی رو رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر، اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے۔ تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جائے، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں، میں خود اس کا پابند ہوں۔ تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو، میں اس نجات کی بات نہیں کرتا، وہ نجات تو ملے گی یقیناً۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ جیسے جلا ہوا کوئلہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث میں اس کی شرح آئی ہے۔ لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ اول وہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اس نجات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی۔ اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط 2 عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق، اور چوتھی شرط تواصی بالصبر۔ اگر آپ کے گھر میں خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پر بھی آپ کو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر ان چیزوں پر بے چینی نہیں ہے اور صرف نماز پڑھے تو معلوم ہے یہ اب ایک عادت ہے خالص صاحب، یہ دینی بات نہ ہوئی۔ پھر دینی بات میں بے چینی ہونی چاہیے، جہاں بھی دین کے خلاف کوئی شے، آپ سے کسی سے کوئی جھوٹ بول دیا تو بے چینی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ سوچئے کبھی، اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ نماز کی بے چینی یہ ایک عادت ہو گئی آپ کی، اس کو سمجھ لیجئے۔ لیکن یہ کہ ہاں اگر غلطی سے آپ نے جھوٹ بول دیا، پھر آپ کو اس پر اپنے دل میں پچھتاوا ہو جائے، حضور نے فرمایا اذا ساعت کا سیئتک مسرت کا حسرتک فانت مومن، جب کوئی نیک کام کر کے تمہیں خوشی ہو، کوئی برا کام تم سے ہو جائے سرزد تو تمہیں رنج افسوس ہو، تو یہ علامت ہے کہ تم مومن ہو۔ تو اس طریقے سے اگر تو یہ پوری زندگی پر پھیلی ہوئی بات ہو، دین کے ساتھ آپ کی غیرت اور حمیت اور جذباتی وابستگی اس درجے کو پہنچ جائے کہ بے دینی چاہے کسی اور میں نظر آ رہی ہے تو اس پر بھی پریشانی ہو، اس پر بھی تکلیف ہو، بے چینی ہو، اپنے اندر ہو جائے تو جس اعتبار سے بھی ہوئی، کاروبار میں ہوئی ہو، گفتار میں ہوئی ہو، بول چال میں ہوئی ہو، جس اعتبار سے بھی ہو جائے تو اتنی ہی بے چینی، تب تو ہے یہ ٹھیک۔ اور اگر صرف معاملہ نماز کا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے تابع بات ہو گئی ہے
کہ اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی عبادت انسان کی عادت بن جائے تو پھر اس کے اندر وہ پھر تاثیر نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان۔ اس نے کہا کہ وجود ہستی کے دو دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان۔ ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت۔ اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت کو، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، والذین تبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے ہیں۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ۔ قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہے وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہے جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل، اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے، ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو یتحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے، تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کی کائنات کیا ہے، وہی جس سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے، دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں، تو دروازے پر دستک دی ہے، دروازہ کھول، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے۔ اور اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو۔ اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتا دوں۔ یہ عقل و فطرت جو ہے، اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی، انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے، اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں مگن، وہ مادی دنیا میں لگے۔ کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورت، وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مفت انسان کو کفر تک پہنچا۔ تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہ نماز کا افتتاح بھی، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی۔ یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا، جو کہ شکر کا لازمی ہے۔ اب اس کا سنتھسس دیکھیں، میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر، اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ۔ اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی۔ اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹ دیا۔ There's no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason، میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ اگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لاعدریت یا ارتیاب۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن۔ اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے، یہ نیسیسٹی ہے انسان کو۔ علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے کانٹ کے اس دعوے پہ۔ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے ثابت نہیں۔ متکلمین نے کوششیں کی ہے لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ کر۔ وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں۔ ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ،
زمین دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں. صحرا لقد صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی. اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ ایسا سامان لے کر چل رہی ہو جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو. کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی؟ مصور کا کمال ہے تصویر میں. ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر. پھر میں نے ایک تاریخ بھی عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ میری ذہنی اور قلبی جو مناسبت رہی یا جو تعلق رہا اس کی ایک تاریخ ہے. اس لیے کہ 50 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں، جبکہ میں ابھی میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، مولانا فراہی کی تفاسیر، مجموعہ تفاسیر فراہی کے عنوان سے یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس میں نے سورۃ العصر کے بارے میں جو کچھ پڑھا، اس سے یہ ہے کہ واقعتاً اس سورہ مبارکہ کا نقش دل میں قائم ہو گیا، اس کی عظمت کا، اس کی ہمگیریت کا، اس کی جامعیت کا. یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں کہ امام شافعی کے وہ اقوال بھی علم میں آئے، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. پھر یہ کہ جب میں نے اسی 50 کی دہائی کے آخری حصے میں، بلکہ کہنا چاہیے وسط میں 55-56 میں ساہیوال میں اپنے درس کے سلسلے کا آغاز کیا، تو میں نے اس سورہ مبارکہ کے بڑے تفصیلی نوٹس تیار کیے تھے. وہ میرے پاس اب بھی محفوظ ہے، کاغذ نہایت بوسیدہ ہو چکا ہے، پچھلی مرتبہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اب میں نے اسے کچھ ٹرانسپیرنٹ ٹیپس لگا کر محفوظ کیا ہے. مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعتاً میرے لیے ایک یادگار شے ہے، اور میں نے اس کی کچھ فوٹو اسٹیٹ کاپیز کرا لی ہیں. بعض احباب نے چاہا تھا کہ انہیں مل جائیں، تو وہی حضرات جن نے پچھلی دفعہ مجھ سے اس کا مطالبہ کیا تھا یا فرمائش کی تھی، وہی مجھ سے لے لیں. اتنے ہی چند نسخے ہیں میرے پاس. پھر جب سن 66 میں بلکہ 65 میں لاہور منتقل ہوا ہوں، اور میں نے اپنی اس دینی جد و جہد کا آغاز کیا، جس کے نتائج میں مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام بھی شامل ہے، قرآن اکیڈمی کی یہ تاسیس اور تعمیر، پھر قرآن کالج، یہ سب اسی جد و جہد کے ثمرات ہیں. تو میں نے اس وقت بھی جب میں نے میثاق کی ادارت سنبھالی ہے، تو ابتدا میں جو چند چیزیں میں نے لکھی ان میں یہ سورۃ العصر پر میرا ایک مضمون جو مجھے آج بھی بہت عزیز ہے. میں نے اس میں بھی بیان کر دیا تھا کہ اصل میں سورۃ العصر کی تفسیر لکھنا نہ میرا مقام ہے اور نہ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ مولانا فراہی نے اس کا حق ادا کر دیا، لہذا اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں. بہرحال کچھ تاثرات تھے میرے قلبی تاثرات اور واردات قلبی
ان کو میں نے قلم بند کیا، اور جیسے کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مجھے وہ اپنی بڑی ہی عزیز تحریروں میں وہ شامل ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ پھر سن 73 میں نے وہ تقریر کی تھی ایجسن کالج میں، وہ تو پھر بڑے پیمانے پر شائع ہوئی ہے، اس لیے کہ پھر میں نے اسے مرتب کیا۔ بہرحال یہ میری ایک بڑی طویل تاریخ ہے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد سے میں نے جو بھی کام کیا ہے، یہ دعوت رجوع القرآن اور تعلیم و تعلم قرآن کی یہ تحریک اور درس و تدریس کا جتنا سلسلہ ہے، وہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ سورۃ العصر ہی کے برگ و بار ہے۔ پھر میں نے کچھ پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے۔ 6 سورتیں مل کر یہاں گویا کہ ایک انذار کے گروپ کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور پھر سورۃ الہمزہ، اور ان کو 3 کے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 3 صورتوں میں ایک مضمون ابتدا سے انتہا تک پہنچ گیا۔ سورۃ الزلزال کا خلاصہ کیا ہے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ لوگ علیحدہ علیحدہ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے رائی کے دانے کے برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے سامنے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم وزن بدی کمائی ہوگی وہ سامنے دیکھ لے گا۔ یہاں صرف دیکھنے کا تذکرہ ہے، اعمال سامنے آ جائیں۔ اگلی صورت میں پھر اعمال کا جو پس منظر ہے، جو محرک ہے، جو نیت ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ اب یہ محاسبہ ہے، اور اس محاسبے میں ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت، سینوں میں کیا تھا۔ ظاہر بات ہے اس سے مراد ہے اعمال صالحہ جو ہیں، انہی پر سارا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے وہ عمل کیے گئے، اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوگا کہ چاہے پہاڑ جیسا ایک ہو، یعنی انبار ہو نیکیوں کا، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا۔ بڑے بڑے عمل جن کو دیکھ کر بڑی ان کی امیدیں جو ہیں وہ جاگ اٹھیں کہ ایسے ایسے اعمال ہمارے موجود ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑا کر ھباء منثورا کر دے گا، اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے نیک نیت تھی، خلوص اور اخلاص اور للہیت موجود نہیں تھی۔ یا جیسے سورہ نور میں فرمایا گیا، وہ سراب کے مانند ہوں گے، یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، پانی ہے نہیں، وہ تو ریگزار ہے، دھوکہ ہے کہ پانی ہے، تو انہیں بھی اپنی نیکیاں جو ہیں نظر آئیں گی سراب کے مانند۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ یا سورہ ابراہیم میں فرمایا کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، راکھ کا ایک ڈھیر، ایک ہوا کا تیز تند ہوا کا جھونکا آئے اور اڑا کے رکھ دے، ختم، کوئی وجود نہیں، تو وہ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ اب قابل وزن نیکیاں صرف وہی رہ جائیں گی کہ جن کی بنیاد خلوص و اخلاص و للہیت و نیک نیتی پر تھی۔ اب ان کو وزن کیا جائے گا، یہ سورۃ القارعہ میں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ظاہر بات ہے قابل وزن صرف وہ نیکیاں ہوں گی کہ جو نیک نیتی پر مبنی ہو۔ اب وہ اگر ایک معیار مطلوب سے کم تر رہ گئیں تو خفت موازینہ، اگر اس معیار مطلوب سے بلندر ہیں تو ثقلت موازینہ۔ اس کی تفسیر میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ہر شخص کے لیے اس کا اپنا ایک علیحدہ معیار اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر بنے گا۔ جو وسعت اللہ نے ودیت کی تھی اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور نمبر 2 یہ کہ اس کا شاکلہ جو وجود میں آیا تھا، جو موروثی اثرات لے کر وہ دنیا میں آیا، جو جینز لے کر آیا، جس ماحول میں پروان چڑھا، یہ گیون ہے اس کے لیے، یہ دی ہوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ تو شاکلہ اور وسعہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان دونوں کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے کم سے کم کامیابی کا ایک معیار معین ہو جائے گا، اور اس کے اگر اس سے نیچے رہ گیا وزن اعمال کا، صالحات کا، ناکام ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس سے اوپر ہے تو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو یہ 3 صورتوں میں یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 3 صورتیں ہیں ان میں یوں سمجھیے، آج میں وہ ترتیب عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ، ان دونوں میں وہ
مشابہتیں بتمام و کمال موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم صورتوں کو جوڑے قرار دیتے ہیں، یا جنہیں حدیث میں اخوات کہا گیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتھا، ہم مضمون، اور اس کے لیے ایک نسبت زوجیت بھی کہ مشابہت بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے، لیکن وہ دونوں چیزیں مل کر کسی ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے سورۃ التکاثر میں بھی کثرت کی طلب، بہتات کی طلب، اور ہمزہ میں بھی الذی جمع مالا وعددہ، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے درمیان قدر مشترک کے طور پر ہیں۔ ان کے بیچ میں یہ سورۃ العصر آئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے منفرد صورت ہے، اسے کسی اور صورت کا جوڑا قرار دینا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ، اب اسے کس کا جوڑا قرار دیں؟ جوڑا اگر ہے تو پورے قرآن کا جوڑا ہے وہ، یا یہ کہ چار جو مدنی صورتیں ہیں بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ، ان کا جوڑا بنتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ منفرد ہے۔ اسی طرح سورۃ العصر اپنی جامعیت کبریٰ کے اعتبار سے۔ اور میرے ذہن میں تشبیہ آئی ہے کہ جیسے کوئی ہار ہو، اور ہار میں دونوں طرف تو چاہے بڑے بڑے پھول بھی لگے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ نیچے آ کر کوئی بہت ہی چھوٹا لیکن نہایت قیمتی ہیرا لٹکا ہوا، یا جیسے کوئی انگوٹھی ہو کہ یہاں ایک نگینہ ہے بہت قیمتی اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ اس کے سائیڈز ہیں جو جا کر دوسری طرف مل جائیں گے۔ تو سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ، ان دونوں کی اس ہار کے اطراف یا اس انگوٹھی کے اطراف سے مشابہت ہے، اور وہ ہیرا یا نگینہ جو ہے درمیان میں جڑا ہوا وہ سورۃ العصر ہے۔ بہرحال اس سے آگے چلیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس ایک جملے کو ہم دل پر نقش کر لیں، میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں جن میں سے خاص طور پر سورۃ الزلزال کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ حضور نے اسے ربع قرآن قرار دیا یا نصف قرآن قرار دیا، آدھے قرآن کے برابر یا چوتھائی قرآن کے برابر۔ سورہ تکاثر کو 1000 آیات کے برابر قرار دیا، یہ کس اعتبار سے؟ ان میں ایک تاثیر ہے خاص، وہ تاثیر جو ہے اگر آپ کوئی لغوی بحثوں میں پڑ جائیں اور کوئی نحوی اشکالات حل کرنے لگ جائیں اور علمی نکات نکالنے لگیں تو وہ چیزیں علم کا تو اضافہ، علم میں تو اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، لیکن تاثیر جو ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں تذکر بالقرآن کہا جائے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی اخذ کرنے کے لیے قرآن کو نہایت آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تدبر کے اعتبار سے یہ نہایت مشکل کتاب ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں، یہ بحر ناپیدا کنار ہے۔ جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہم کہیں کسی کی مدح کرنے میں کہہ دیتے ہیں، الفاظ غیر محتاط استعمال کر بیٹھتے ہیں کسی کی تعریف میں کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، اور میرے نزدیک یہ قرآن کی توہین ہے، اس لیے کہ عبور کے معنی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا، جب قرآن کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس پر عبور حاصل کر سکے یا اس کی گہرائی جو ہے اس تک پہنچ سکے، ناپیدا کنار، اور اس کی کا عمق جو ہے وہ کوئی اس کی تہ نہیں ہے کہ اس تک انسان پہنچ سکے، چاہے وہ امام راضی ہوں، چاہے زمخشری ہوں، چاہے علامہ آلوسی ہوں، کسے باشد، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے علم کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے، یہ کلام رب ہے۔ اس اعتبار سے تدبر کے پہلو سے قرآن مشکل ترین کتاب، تذکر کے اعتبار سے آسان ترین کتاب، اور تذکر کے لیے یہ ہے کہ یہ جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ہندی کی چندی نکالنا، یہ در حقیقت تذکر کے اعتبار سے تو یہ بلکہ ایک مضر پہلو بن جاتا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اس جملے کو سامنے رکھیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو جیسا میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جس شخص کے دل میں ذرا رمق بھی ہوگی ایمان کی اور اس کو خیال ہوگا کہ اللہ کا کلام، کانپ جائے گا وہ کہ کس اہتمام سے، کتنی تاکید سے، کس شد و بد سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، ٹوٹے میں ہیں، بربادی میں ہیں، استثناء ہے ان کا کہ جو کامیاب ہوں گے، مستثنیٰ ہیں وہ لوگ، لیکن اس کی شرطیں 4 ہیں۔ اس اعتبار سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انذار جو ہے میرے نزدیک قرآن حکیم میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا اس سورہ مبارکہ میں، اس لیے کہ یہاں پر عمل صالح کے جو ثقیل تر جو پہلو ہیں، زیادہ مشکل، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان کو بھی کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ جب تک یہ 4 منزلیں سر نہیں کرو گے، کامیابی کی امید نہ رکھو۔
اور یہ ہے وہ چیز کہ جس سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ میں نے جو امام راضی کا جملہ سنایا تھا کہ هذه الآیۃ فیہا وعید شدید لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعۃ وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر ودل ذلك ان النجاة معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو لرزہ دینے والی ہے، کب انسان کے اوپر لرزہ طاری کر دینے والی ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم، یہ دانم مشکلات لائے، اور انسان اپنے باطن میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے کہ اس معیار پر میں کچھ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ تو یہ در حقیقت جو انذار ہے، اور سورۃ التین کا جو میں نے اس کا تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اپنی اسی تحریر کو پڑھ کر سنایا تھا، اس سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح ہو گئی کہ انذار کے اعتبار سے یہ پورا گروپ انذار کا ہے، لیکن انذار اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو پہنچ گیا اس سورہ مبارکہ۔ اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں، اس کے بعض پہلو کے جو قدرے ہم کچھ گہرائی میں جا کر غور کریں۔ سب سے پہلے لفظ عصر، اس لفظ پر اگرچہ ہمارے ہاں سلف میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز جو کہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اہمیت کے اعتبار سے یہاں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، قسم ہے عصر کے نماز کی۔ یہ عصر کا وقت خاص طور پر اس اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے کہ عصر کا وقت وہ ہوتا تھا، آج کل تو خیر رات بہت دیر میں شروع ہوتی ہے، 12 بجے جا کر کہیں رات شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عصر کے وقت ایک ہلچل سی مچ جایا کرتی تھی کہ ہر شخص جلد از جلد گھر پہنچنے کی فکر کرتا تھا۔ سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے وہ جو ایک کھلبلی سی مچتی تھی عصر کے وقت کہ اب جلد از جلد آدمی جو ہے، مجھے وہ شعر یاد آ گئے اقبال کے، بڑے پیارے اشعار ہیں کہ بئیں پیری رہے یثرب گرفتم نواخواں سرور عاشقانہ چواں مرغے کے در صحرا سرے شام کہ شاید پر بے فکر آشیانہ۔ پرندے بھی جو ہے پھر اس وقت اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنے کی فکر کرتے ہیں، لوگ بھی چاہتے ہیں، دکاندار دکانیں بڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک کھلبلی اور ایک ہلچل مچتی ہے عصر کے وقت کہ دن جو ہے ختم ہو گیا، اب رات آیا چاہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس حدیث کے اندر جو خطبہ نبوی ہے اس میں حضور نے موت کو نیند سے مشابہ قرار دیا ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں اب چونکہ میں نے خاص طور پر آج پھر ذکر کیا ہے اور آج پھر ایک مرتبہ دوبارہ بھی ذکر آئے گا مولانا فراہی کا، تو یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ انہوں نے عصر اور دہر کے لفظ کا تقابل کیا، اور بڑی پیاری بات لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہی ہے، جس کے اندر جو عمق اور جو گہرائی تھی وہ مجھ پر بعد میں منکشف ہوئی، اور وہ یہ کہ عربی زبان کے یہ دو الفاظ دہر اور عصر، ان دونوں میں زمانے کا اور مکان و زمان کا جو ایک کمپلیکس ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ دہر میں زمانے کا پھیلاؤ اور عصر میں زمانے کی تیز روی، اعصار کہتے ہیں جھکڑ، تیز ہوا، آندھی تیز آ رہی ہے، اعصار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ زمانہ جو ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ انگریزی کی وہ نظم جس کا میں نے 12 حوالہ دیا، سام آف لائف، میٹرک میں پڑھی تھی، اس میں یہ زمانے کے ساتھ فلیٹنگ ٹائم، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ یہ وقت دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور ہم جو ہے اپنی غفلت میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمانہ ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کام بہت ہے جو کرنا ہے اور وقت بھاگا جا رہا ہے، اور ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ اور بڑی پیاری تشبیہ ہے اس میں کہ جیسے کسی جرنیل اور کسی بڑے فوجی افسر کا جنازہ لے کے جایا جاتا تھا اور وہ کسی گاڑی پر رکھا ہوا ہے، اور بیٹ آف دی ڈرم، اور مفل ڈرمز ہوتے تھے وہ، تاکہ آواز جو ہے وہ ذرا زیادہ تیز نہ ہو بلکہ وہ مدھم قسم کی آواز ہو، ڈل قسم کی آواز، مفل ڈرمز، اور اس کی ہر بیٹ کے ساتھ، اور وہ جنازہ آگے آگے سرک رہا ہے، قبر سے نزدیک ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے۔ اینڈ our hearts though stout and brave، آج تو محسوس ہوتا ہے دل بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، اور بڑی اس میں جرت ہے اور ہمت ہے اور توانائی ہے، لیکن یہ کہ دل کی ہر حرکت
تمہیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ عصر کے اندر جو ہے تیز روی، زمانے کی تیز روی۔ میں نے پھر سن 73 میں جو تقریر کی تھی ایچ ایس این کالج میں، پھر جب اسے میں ضبط تحریر میں لایا تو ذرا اس مسئلے کو میں نے زیادہ نمایاں کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ مولانا فراحی کا انتقال ہو گیا ہے سن 30 میں، 11 نومبر 1930 میں۔ آج ہی دیکھ رہا تھا ان کا سوانحی خاکہ مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا ہے مجموعہ تفاسیر فراحی کے آغاز میں، تو یہ تاریخ، اور میں چونکا اس لیے کہ 11 نومبر ہی میرے والد مرحوم کے انتقال کا دن ہے۔ فرق 35 برس کا ہے، وہ سن 30 اور یہ سن 65، لیکن 11 نومبر مشترک ہے۔ بہرحال سن 30 تک ابھی آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جو ہے وہ معروف نہیں تھا، یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی اسے سمجھ نہ پائے از خود، کیونکہ وہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے۔ ہائر میتھمیٹکس، ریاضی جو ہے، اور وہ ہائر میتھمیٹکس جو بہت اونچا جا چکا ہے اب، اس کے فیلڈ کا مسئلہ ہے یہ نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اور اس ریلیٹیوٹی کے تھیوری کے حوالے سے چند باتیں سامنے آئیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی ہماری یہ تمام ریاضی جو ہے، ہائر میتھمیٹکس، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس۔ یہ گویا کہ زمان و مکان دو علیحدہ اینٹیٹیز نہیں ہیں۔ یہ ہمارا احساس ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا زمان اور مکان تو یہ کائنات ہے، اس کی وسعتیں ہیں، اس کی پہنائیاں ہیں، جو بھی ہے یہ یونیورس ہے، یہ تو ہے مکان، اور زمانہ وہ ہے جو گزر رہا ہے۔ تو زمان و مکان، فلسفہ زمان و مکان اور حقیقت و ماہیت زمان جو ہے، یہ ہمارے ہاں بھی فلسفے کا بڑا مشکل ایک مضمون رہا ہے اور اس کو سمجھنا آسان نہیں۔ لیکن یہ کہ آئنسٹائن سے جو ایرا شروع ہوا ہے، 1905 میں پہلی مرتبہ اس کا یہ نظریہ سامنے آیا، اور اب بھی یہ عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ ساری ٹرمینالوجی اور بیسک ٹریننگ جو ہے میتھمیٹکس کے اندر نہ ہو، وہ ان باتوں کا سمجھنا آسان نہیں۔ میں نے آج بھی ایک پروفیسر صاحب جو ہیں ریاضی کے جامعہ پنجاب میں، ان سے گفتگو کر کے میں نے یہ معلوم کیا کہ آیا اس نظریے میں کوئی تبدیلی اس کے بعد تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو، کوئی حقیقت ہو، اس کو نظریہ کہنا جو ہے وہ بھی گویا کہ درست نہیں ہے، اس لفظ کا صحیح اطلاق نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 4th ڈائمینشن ہے، ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس، اور اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بالکل ایک ایسے خط کے ذریعے سے جو بقیہ تینوں جو ابعاد ہیں 3 ڈائمینشنز ان کے ساتھ پرپینڈیکولر ہے، زاویہ قائمہ بناتا ہے، جو ان امیجنیبل ہے، ناممکن، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے یہ جو ہال ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، یہ خط چلا آ رہا ہے، ادھر یہ چوڑائی ہے، یہ خط نیچے چلا آ رہا ہے، ایک اس کی اونچائی ہے، یہ اس کا کونا ہے، یہ ایک تیسرا خط ہے۔ یہ تینوں خط جا کر جہاں ملے ہیں، یہ تینوں خط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں، تینوں۔ لیکن چوتھے خط کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو اسی پوائنٹ پر آ کر ملے اور وہ ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے۔ اس لیے کہ 2 کے ساتھ تو بنا سکتا ہے، تیسرے کے ساتھ تو وہ پھر 180 درجے کا تو بن جائے گا، اسٹریٹ لائن ہوگی۔ اس کو کھینچیں گے تو وہ اسٹریٹ لائن ہو جائے گی، دونوں کے ساتھ جو ہے زاویہ قائمہ بنائے گا، لیکن اس کے ساتھ نہیں۔ اس کو کھینچ دیجئے تو اس کے ساتھ 180 کا زاویہ بنے گا، باقی 2 کے ساتھ قائم۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں، ہے۔ یہ جو نقطہ ہے، میں نے آج سوچا تھا کہ میں اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے، وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ، زمانے کو گالی مت دیا کرو، زمانہ ہی تو اللہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ، اور جو متفق علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں یسب بنو آدم الدہر وانا الدہر، یہ حدیث قدسی ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی۔ ابن آدم جو ہے یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اور زمانہ جو ہے اس کا ظلم اور ستم۔ تو یہ متعدد احادیث میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہاں پر نقل کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوزینی ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، دہر کو گالی دیتا ہے، تو مجھے گالی دے رہا ہے۔ یہ حدیث قدسی۔ اس حوالے سے ذرا میں ایک بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جس کو چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ذہن کی گرفت میں آئے۔ شاید اگر آج انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں، تصور نہ کر سکیں، لیکن
وقت جو ہے، زمان، یہ جو سیریل ٹائم ہے، یہ جو گزرنے والا وقت ہے، پاسنگ ٹائم، یہ اس اسپیس کی فورتھ ڈائمنشن ہے، اور وہ ریپرزنٹ کی جا سکتی ہے ایک ایسی لائن سے، ایک ایسے خط سے کہ جو بقیہ تینوں ڈائمنشنز کو ریپرزنٹ کرنے والے خطوط کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے۔ اگر یہ بات آج سائنس مان رہی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ اس کائنات کا عین ہے یا غیر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے وہ معکم اینما کنتم، لیکن کیسے، اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے، کس طرح، اس کا ربط و تعلق کیا ہے؟ ربط الحادث بالقدیم کا بڑا پرانا فلسفہ، بڑا پرانا مسئلہ، یہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی تھوڑی سی میں اس پر محنت کروں اور آپ بھی توجہ کو ذرا مرکوز کریں۔ دیکھیے یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ایک خط جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، وہ لمبائی ہے، کوئی چوڑائی موٹائی اس میں نہیں ہوتی، یہ ڈیفینیشن ہے لائن کی، خط کی۔ لیکن جب دوسرا خط آ گیا عرض میں، ان سے اب یہ دو طول دو عرض سے ایک سرفیس وجود میں آ گئی، سطح۔ اس سطح کا اب آپ غور کیجئے کہ جو طول کی لائن ہے اس کے ہر نقطے پر یہ عرض بھی موجود ہے، ہر نقطے پر، پورے، چونکہ اس سرفیس کا معاملہ ہے، عرض کے ہر نقطے پر یہ طول بھی موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں تبھی سرفیس وجود میں آئی ہے۔ اب تیسری چیز کو لیجئے، یہ اونچائی ہے، یہ اونچائی بھی اس سرفیس کے ہر نقطے پر موجود ہے۔ لیکن تصور کیجئے اگر کوئی کیڑا ہے چھوٹا سا، وہ کیڑا بھی ایسا ہے کہ جس کی آنکھیں جو بھی ہیں، بینائی کی شے اس کے پاس، وہ صرف نیچے کی طرف ہے، اوپر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ وہ ساری محنت کر لے، اس پورے طول اور عرض کو کھنگال جائے، لیکن اس کے سامنے اس کی بلندی ہے اس کا کوئی تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے حواس سے باہر ہے، اس کے سامنے تصور آ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ سرفیس کو وہ اس نے ناپ لیا، طول اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھ لیا، عرض اس نے پورا دیکھ لیا، سرفیس پورا سمجھیے ایک ایک نقطے کے اوپر وہ ہو آیا، لیکن اس کا تھرڈ ڈائمنشن کا کوئی کانسیپٹ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو زمین ہی پر۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت بھی یاد آئی سورہ ملک کی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اوندھے منہ اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہو، اس لیے کہ اس کی بینائی کتنی محدود ہو گئی، وہ تو نیچے ہی اب دیکھ رہا ہے، اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کھڑا ہے سیدھا اور اپنے سامنے جو ہے اس کے منزل بھی معین ہے، کدھر میں جا رہا ہوں، اس کا جو فیلڈ آف ویژن ہے کتنا وسیع ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اوندھے منہ، اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو یہی مثال ہے کہ ایک کیڑا ہے جس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہیں، اوپر وہ گردن بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو طول اور عرض تو ناپ لے گا، وہ سرفیس پوری اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا تصور بھی قائم ہو جائے گا، کانسیپٹ، لیکن تھرڈ ڈائمنشن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب اسی طرح تصور کیجئے کہ ہمارے اندر ایک انیبلٹی ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فورتھ ڈائمنشن کا تصور کریں۔ ہمارا تصور جو ہے 3 ڈائمنشنل اسپیس کا ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی یا گہرائی۔ اونچائی یا گہرائی یہ تو ایک ہی شے ہے، اوپر سے دیکھیں گے تو یہ گہرائی ہوگی، نیچے سے دیکھیں گے یہ اونچائی ہوگی، طول، عرض اور عمق یا بلندی۔ یہ جو 3 ڈائمنشنز ہیں، چوتھی ڈائمنشن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن آج ماننا پڑ رہا ہے کہ ہے، اور وقت جو ہے وہ در حقیقت اس اسپیس کا کی 4th ڈائمنشن ہے، چاہے امیجن کر سکیں چاہے نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے وہ جو وقت ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ اونچائی ہر نقطے پر موجود ہے اس سرفیس کے، اسی طرح وہ وقت اس 3 ڈائمنشنل اسپیس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ وہ منسلک ہے، موجود ہے۔ یہی معاملہ ہے اللہ کا، اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ وہ موجود ہے، لیکن 4th ڈائمنشن ہے، وہ اس کا عین نہیں ہے، جس طرح طول اور عرض کا عین نہیں ہے یہ جو بلندی ہے، اس سے جدا ہے، اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا عین نہیں ہے، اس کا ایک علیحدہ وجود ہے، علیحدہ تشخص ہے۔ اسی طریقے سے ذات باری تعالی اگر ہم اس کو سمجھیں وقت کے حوالے سے، اور وقت کا اگر کوئی قریبی تعلق، کوئی قریبی نسبت ہے، جیسے کہ ان حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے،
اگرچہ ہم اپنے تصور میں جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی نسبت ہے قریبی جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں۔ جب دہر کو گالی دیتے ہو گویا مجھے دے رہے ہو۔ اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر آن، ہر جگہ، ہر لحظہ اور ہر پارٹیکل کے ساتھ موجود ہونا، اور اس کے باوجود اس کی ذات کا منزہ ہونا، اعلیٰ ہونا، عرفہ ہونا، وہ ذات عین نہیں ہے اس کائنات کا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ذات و صفات کی بحث میں بڑی وہ مشکل بحث ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین تصور کریں یا غیر، اور متکلمین کا اس پر اجماع ہے لا عین ولا غیر، نہ ہم عین کہہ سکتے نہ غیر کہہ سکتے۔ تو یہی معاملہ ذات باری تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ۔ اگر ہم کہیں وہ اس کائنات کا غیر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی۔ یہ ارب ہا میلوں کا جو یہ پورا رقبہ کائنات کا ہے اس میں تو اللہ نہیں ہے، غیر ہے، اس سے باہر ہے کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو گئی۔ عین کہیں تو مصیبت آتی ہے پینتھیزم، ہماؤس، پھر ہر شے خدا بنتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں طرف کی گویا کہ جو مشکلات ہیں، اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا عین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا علیحدہ وجود ہے، اس کی ہستی منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ وہ کائنات یا مخلوق کا عین بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ نقطہ میرے نزدیک سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اگر ہم جو موجودہ جو ریاضی ہے، ہائر فزکس، اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال نے جو تشکیل فکر جدید فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے جو خطبات دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں اصل جو اپنے مقدمات قائم کیے وہ ہائر میتھمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی، ان دونوں کی بنیاد پر انہوں نے ایمان اور ایمان کے حقائق کے اثبات کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بہرحال علم کلام جو اس دور کا ہوگا وہ انہی چیزوں پر مبنی ہوگا۔ وہ منطقی جو معاملات تھے اور ان پر علم کلام وجود میں آیا تھا آج سے تقریباً 1000 سال قبل یا 800-900 سال قبل، وہ علم کلام منطق کی بنیاد پر تھا۔ آج کا علم کلام سائنس کی بنیاد پر ہوگا، اور اسی کی بڑی سنجیدہ کوشش ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنے ان خطبات میں کی ہے، اور اس میں ریاضی اور سائیکالوجی، علم نفس، علم نفسیات اور یہ ریاضی، اسی سے انہوں نے مدد لی ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ بات کہ دہر پیور ڈیوریشن جسے کہا جاتا ہے، ایبسولوٹ ٹائم، اسی لیے جب سورۃ الدہر میں آیا تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر، ایک خاص وقت دہر میں سے معین کرنا پڑا۔ کیا انسان پر گزرا ہے اس دہر میں سے ایک وقت، ایک موقع، ایک لمحہ، جبکہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو غور کیجئے، میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ قرآن مجید میں لفظ زمان کہیں نہیں آیا۔ عربی زبان کا لفظ ہے زمان، ازمنہ کہیں نہیں آیا۔ وقت کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ وقت بھی اس اہتمام کے ساتھ نہیں کہ ایک پوری سورۃ الدہر، ایک پوری سورۃ العصر، جس شان کے ساتھ یہ دو الفاظ آئے الدہر العصر، اس شان کے ساتھ زمانے کا لفظ تو خیر قرآن میں ہے ہی نہیں، وقت کا لفظ بھی اس اہمیت کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اس شان کے ساتھ نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں الفاظ کی کوئی بڑی گہری جو ہے ان کے مابین نسبت ہے۔ اور یہیں وہ چیز بھی نوٹ کر دی جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ 5 نہیں بلکہ 6 صورتیں بنتی ہیں اس آخری گروپ میں کہ جن میں انسان کسی نہ کسی اعتبار سے لفظ انسان آیا ہے مرکزی مضمون کے پہلو سے۔ سورۃ الدہر کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے، سورۃ الانسان، سورۃ الدہر۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ میں نے 2 جوڑے پچھلی مرتبہ گنوا دیے تھے۔ سورہ انفطار یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انشقاق یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یہاں یا ایھا الانسان کے حوالے سے 2 بڑی عظیم حقیقتیں جو ہے ان 2 صورتوں میں آئی، اور لقد خلقنا الانسان کے اعتبار سے بھی 2 صورتیں۔
لقد خلقنا الانسان فی کبد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. 3 آیات اور اس کے بعد مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس طرح سورۃ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہی 3 آیتیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد